السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں مسائل قربانی کی دوسری قسط کے ساتھ۔ پہلی قسط اور پہلے پارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کی شرطیں کیا ہیں۔ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ حضرات اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ آج اس دوسری قسط کے اندر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، ایام قربانی کیا ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ بتاؤں گا کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے اور جائز ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ بتاؤں گا کہ ان جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کہ ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ یہ تین مسئلے آپ حضرات کے سامنے واضح کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، تو قربانی کے 3 دن ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کے دن 3 ہیں، ایک یوم اضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ، اور دوسرے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ تو اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔ تو نمبر 1، اونٹ کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ دوسرے بکری، جس کے ضمن میں بکرا، پالتو بھیڑ، دمبے، میڈھے وغیرہ بھی شامل ہیں، ان کی قربانی کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ اور تیسرے گائے، جس کے ضمن میں بھینس، بھینسا، کٹرے وغیرہ شامل ہیں، ان کی بھی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اونٹ کے بارے میں سن لیں کہ اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے، کہ اونٹ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو، تب اس کی قربانی جائز ہوگی۔ گائے، بھینس، کٹرا وغیرہ کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، تب ان کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ بکرا، بکری وغیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہو چکا ہو، 1 سال میں 1 دن بھی کم نہ ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو پھر ان کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ تو بکری اور بکرا کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ 1 سال سے کم کے ہوں اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ صحت مند ہوں، فربا ہوں، اور دیکھنے میں لگتا ہو کہ وہ 1 سال کے ہو چکے ہیں، تو پھر ان کی قربانی کرنا درست ہے۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ 6 مہینے سے زائد کی عمر ہو ان کی، یعنی 6 مہینے سے اوپر کے ہوں اور 1 سال سے کم کے ہوں، اور ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ یہ 1 سال کے ہو چکے ہیں، تو پھر ان کی قربانی درست اور جائز ہے۔ تو یہاں پر آپ کو 3 مسئلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، تو بتایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ قربانی کن کن جانوروں کی جائز اور درست ہے۔ تو نمبر 1 پہ اونٹ ہے، دوسرے نمبر پہ گائے، بھینس، بھینسا، کٹرا وغیرہ، اور تیسرے نمبر پر بکرا اور بکری، دمبا، بھیڑ اور میڈھا وغیرہ۔ تو جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے، ان کو تو قربانی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جس شخص میں وسعت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ تو جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے، اور ضرور کرے قربانی، اور صحت مند اور تندرست جانور کی قربانی کرے۔ بعض لوگ لاغر اور کمزور جانوروں کی قربانی کر دیتے ہیں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فربا، صحت مند اور عمدہ جانور کی قربانی کریں، کیونکہ قربانی کرنا اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح کی نظر ہے۔ تو جن لوگوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جب تک کہ آپ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی حاضری تیسری قسط اور تیسرے پارٹ کے ساتھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔